بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں۔ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں کو سبق دینے کے لیے جہنم بنائی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اس میں کسی انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی عنایت خاصہ ہے، اس کی توفیق ہے، اسی کا ہی فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے اس دولت سے نواز دے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے اس پر ایک اور بڑا احسان کیا، جس کو مومن بنایا، اس کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ احسانات کا ایک تسلسل ہے کہ صرف امتی ہی نہیں بنایا، اس ہستی کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے جنت تک کے سفر کو آسان بھی بنایا، ان راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے انسان جنت کا وارث بنتا ہے۔ یہ تو بہت طویل موضوع ہے کہ جنت کیسی ہے اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ آج صرف ہم گنتی کے 2-3 نکات کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو جنت بنائی ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ اس کے دروازوں کے متعلق قرآن و سنت نے کیا اشارہ دیا ہے؟ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ تو کون سا خوش نصیب ہے جس جنت کے دروازے تک پہنچے گا؟ اور سب سے پہلے یہ دروازہ کون کھلوائے گا؟ اگر جنت کے 8 دروازے ہیں تو کمال تو یہ ہے کہ 8 دروازوں سے ہی آواز آئے کہ جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں آ جاؤ۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے
قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے جنت جانے کی اجازت دے دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنت کے بارے میں یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی، لا عین رأت، ایسی نعمتیں جنت میں ہوں گی کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے کسی کان نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہوگا، ولا خطر على قلب بشر، انسان کا دل ہے اس میں طرح طرح کی سوچ آ جاتی ہے۔ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جو قیامت تک کی انسانیت کے دل میں کبھی سوچ ہی نہیں پیدا ہوگی۔ بعض چیزیں انسان کو بڑا سبق دیتی ہیں۔ اللہ کی حکمت، دعوت کے لیے ایک ایسے ملک جانے کا موقع ملا، کہنے والوں نے کہا یہاں ایک برج بہت اونچا ہے، تو کیا خیال ہے جا کے دیکھے؟ تو مجھے وہ حدیث یاد آئے، یہ تو دور سے نظر آ رہا ہے اور جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ اس کو دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑا برج ہے، وہاں جنت کے تو خیمے اتنے بڑے ہیں جن کی چوڑائی عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہے۔ تو ایک مومن کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی دنیا کے کسی بھی چیز کو دیکھ کے، یہ تو دنیا ہے۔ انسانوں کو عقل دی اللہ نے، انسانوں نے بنائی، میرے رب نے جو نعمتیں تیار کی ہیں، جس طرح میرا مالک بہت بڑا ہے اس کی نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت کا ہر ایک کو وارث بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الجنہ لہا 8 ابواب والنار لہا 7 ابواب، جنت کے اللہ عز و جلال نے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو شخص کسی بھی چیز کے جوڑے کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یعنی 2 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اسے آواز آئے گی کہ آ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ۔ فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة، جو نماز کا بڑا ہی پابند ہوگا باب الصلاة سے اسے آواز آئے گی آ جاؤ، تم پختہ نمازی تھے، جنت میں اس دروازے کی طرف سے آ جاؤ۔ ومن كان من اہل الصيام دعی من باب الریان، اور جو فرض روزے رکھنے کے ساتھ نوافل کی بھی چاہت اور تمنا رکھتا ہے
اسے آواز دی جائے گی باب الریان سے جنت میں آ جاؤ. ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، اسے باب الجہاد سے، جہاد کے دروازے سے جنت میں آواز دی جائے گی آ جاؤ جنت. ومن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ. اور جو ہر وقت صدقہ کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، اسے بلایا جائے گا کہ باب الصدقہ سے جنت میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ. علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم. جہاد سے جہاں امت کے غم دور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہاں اس کے فکر بھی دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ. صحابی روایت کرتے ہیں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے صحابی میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دروازے کی خبر دی وہ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جہاں باب الصلاح ہے، باب الریان ہے روزے داروں کے لیے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، وہاں اللہ کے رسول نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو بھی جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. اور شاید کہ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے باب ذکر بھی کہنے والوں نے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات صحابی کو بتائی اور صحابی بیان کر رہے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ انسان کا یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. فحافظ علی والدیک او اترک. والدین کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی فرما برداری اگر کرو گی تو سمجھ لو جنت کے درمیانے دروازے کی تم نے حفاظت کر لی. چاہو تو اس دروازے کو چھوڑ دو. بعض نے اس حدیث کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. کیوں ترجمہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو جو درمیان والا دروازہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دروازہ ہی ہوتا ہے. تو والدین کی خدمت گزار بھی خوش نصیب ہیں جو حقیقت میں جنت کے دروازے کے مستحق قرار پائیں گے اگر وہ اس خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا،
قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنہ من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے جن کا اللہ نے فیصلہ کیا ان کو جنت میں داخل کرو، لیکن کس دروازے سے؟ دائیں دروازے سے۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ۔ یہ لوگ جو توکل کرنے والے، توحید کو خالص کرنے والے ہیں، ان کو ویسے تو دائیں دروازے سے جنت میں داخل کرو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ باقی دروازوں سے بھی یہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ جن کو اللہ کے رسول جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، ساتھ یہ خوشخبری دے رہے ہوں گے صرف یہ دروازہ نہیں، جس دروازے سے چاہو گے جا سکتے ہو۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب۔ میرے رب نے مجھے انعام یہ دیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا فَازْدَدْتُ رَبِّي، میں نے اپنے رب سے کہا بس 70,000 جو بغیر حساب کے جائیں گے؟ تو میرے رب نے مجھے پھر انعام کیا دیا فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ 70,000 ہے نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید میں عطا کرتا ہوں۔ 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کیجئے، 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ مجھے یہ کیوں ضرب دینی پڑی؟ جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، یہ جو 4 ارب 90 کروڑ لوگ اگر اس حدیث کو جمع کریں تو بنتے ہیں وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان سب کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دلوں کی سوچ اس طرح ہوگی جیسے ایک دل کی سوچ۔ اور روایت کے لفظ یہ ہے متماسکون آخذا بعضهم بید بعض، یہ جب جنت میں جائیں گے نا لائن بنا کے نہیں جائیں گے، ایک ہی مرتبہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے ایک ہی بار جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے اور اس کا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ ویسے کبھی زندگی میں آپ نے 1 ارب کی گنتی گنی ہے؟ آپ سوچیے اگر لوگ اتنے کھڑے ہوں تو کتنی جگہ لیں گے۔ اللہ یہ جنت ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے سچ کہا جو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ صوت فی الجنہ، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔
اگر ایک کوڑے جتنی جگہ جنت میں مل گئی، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا، یہ دونوں بیچ کے بھی اس کوڑے جتنی جگہ بھی جنت کی خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ اتنی جگہ بھی پوری دنیا سے افضل ہوگی اور اعلیٰ ہوگی۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ حسن بصری یہ آیت پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ معاملہ تو جنت کا ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے، آپ روتے ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے اتنی بڑی جنت اور پھر بھی میں وہاں نہ گیا تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ اتنی بڑی جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اتنے لوگ بغیر حساب کی جنت میں ایک ہی دروازے سے یکبارگی داخل ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، وہاں اس کی مزید وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کی جو چوڑائی ہوگی، جس جنت سے جنتی جنت میں جائیں گے، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ 40 عَامًا۔ 40 سال سفر کریں تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنی جنت کے دروازے کی چوڑائی ہو۔ دوسرے لفظوں میں دروازہ جو اللہ نے بنایا، اس کی دہلیز جو ہے، اس کی چوڑائی 40 سال اگر کوئی سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنا چوڑا دروازہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اللہ ذو الجلال ان خوش قسمت لوگوں میں ہم سب کا نام شامل کرے جو ان دروازوں سے جنت میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت کے دروازے تو تلواروں کی چھاؤں تلے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا دخل رجل الجنہ، ایک شخص جنت میں گیا، فرأى على بابها مکتوبا، اس نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا یہ دیکھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، الصدقۃ بعشر امثالها، کوئی صدقہ کرے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا، والقرض ب18، جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اس کو 18 گنے اجر ملے۔ کون جنت میں گیا؟ کس ہستی کو اللہ نے جنت کی سیر کروائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کے بارے میں ایک خوشخبری بھی دی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول سوموار کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ راز کیا ہے؟ ایک راز تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن کا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔
تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے تفتح ابواب الجنہ کل اثنین و خمیس وتعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس۔ جنت کے دروازوں کو سوموار کے دن بھی کھولا جاتا ہے اور جمعرات کے دن بھی کھولا جاتا ہے، اور سوموار کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کی روشنی میں پھر اللہ انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کیا دن ہے؟ اتوار۔ کل کیا دن ہوگا؟ تو آئیے کچھ اعمال سنیے جو ہم آج رات ہی کر سکتے ہیں کہ کل کو عمل پیش ہو تو ان دروازوں کے حقدار لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل کر لیا جائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جنت میں جو جائے گا، کتنا خوش بخت ہوگا جو اللہ کے رسول جسے جنت لے کے جائیں گے، اور کتنا سعادت مند ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ انعام اللہ سے مانگے تو انسان اچھا انعام مانگے، اللہ ہم سب کو 8 دروازوں سے داخل ہونے والوں کی سب میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کے دروازوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کھولیں گے تو میرے لیے کھولیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، جتنی بھی چابیاں بنی ہیں اس کے دندانے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ فَمَنْ جَاءَ بِأَسْنَانِهِ فُتِحَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ۔ فَمَنْ جَاءَ بِهِ، جو چابی تو لے کے آئے گا اور اس کے دندانے ہوں گے، اس کے لیے تو تالا کھول دیا جائے گا دروازہ، اور جس کے پاس چابی ہی نہیں ہے، چابی میں دندانے ہی نہیں، وہ کیسے دروازہ کھول پائے گا؟ تو آپ کی خدمت میں صرف 14 چابیاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت جانے کے حقدار بن جائیں۔ سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضوء، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور وضو خوبصورت کرتا ہے، ثم یقول، پھر وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان پہ لے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہے۔ اتنے کلمات وہ زبان سے ادا کرتا ہے إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے جنت چلا جائے۔ کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں آپ سے، وضو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کیا؟ وضو کیسے کرتے ہیں؟ ناراض ہو گئے، جنت کی سوچ میں ہے نا، اللہ آپ کو لے جائے وہاں۔
कैसे शुरू करते हैं वज़ू? तो पहले नियत नहीं करते क्या जी? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं? आप ना इस तरह परेशान हैं जैसे आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और सवाल बहुत मुश्किल हो। आज ये नमाज बगैर वज़ू के पढ़ी है आपने, तो फिर बताएं कैसे वज़ू किया? बिस्मिल्लाह के बाद क्या करते हैं? कहाँ तक? फिर उसके बाद खिलाल नहीं करते? हाँ, काना इज़ा तवद्दा खल्लल बैन असाबिही। अल्लाह के रसूल जब खिलाल करते, जब वज़ू करते तो आप खिलाल भी किया करते। उसके बाद अगर किसी ने अंगूठी पहनी हो तो फिर हदीस में आता ना, हर्रक खातिमहू, अंगूठी आपने पहनी होती तो अंगूठी को हरकत देते ताकि कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। उसके बाद ऐसे मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हाथों के बाद बगैर कुल्ली किए मुंह धो लें? अच्छा, मैं पता क्यों रुका हूं? मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे कुछ सीख लूं कि आप वज़ू कैसा करते हैं। हम इसको बहुत मामूली समझते हैं, जो मेरी और आपकी इबादत की बुनियाद है। हाथ धोने के बाद आप 3 मरतबा कुल्ली करते हैं, और बुखारी मुस्लिम की रिवायत को अगर देखा जाए तो उसमें तो ये लफ्ज़ है, सुम्मा तमज़मज़ा वस्तंशक़ा मिन ग़रफ़तिन वाहिदा। एक ही चुल्लू से कुल्ली भी करनी है और कुछ पानी नाक में चढ़ाना है। सुनन नबी दाऊद की जो रिवायत है 139, जिसको उलमा ने सही नहीं कहा, जिसमें कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने को अलग अलग भी बयान किया गया है, अगरचे दीगर आसार में इसका सबूत भी मिलता है। 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद हम सिर्फ पानी नाक तक लेके जाते हैं, नाक में पानी चढ़ाना, और फिर उसके बाद डायरेक्ट चेहरे को धोना है। इशारे से तो मुझे नजर आएगा, बाकियों को कैसे नजर आएगा? अच्छा, नाक को साफ किए बगैर पहले उधर पहुंच जाना। थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि हम कहां कहां जल्दबाजी कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी चढ़ाने के बाद वस्तंसरा सलासन, और 3 मरतबा नाक को झाड़ा करते थे। बिखिंसरिही, बाएं हाथ की छुंगली के साथ नाक की सफाई करते। आजकल तो ये अदब भी ख़त्म हो गया, लोग दाएं हाथ से ही ये सब कुछ करने लग जाते हैं। ये आदाब हैं, इन आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। उसके बाद चेहरा धोना। पता ये साथी क्यों परेशान है कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो फिर क्या होगा? हम आपस में भाई बैठे हैं, कितने मुझसे बड़े बैठे हैं, कितने मेरे बराबर हैं, हो सकता है कोई छोटा भी हो, इसमें क्या परेशानी है? चेहरे का जो जाविया है वो कहां से कहां तक जी? बाएं कान की लो से दाएं कान की लो तक, और सामने कितनी मरतबा धोएंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा, और कम से कम 1 दफा। लेकिन इमाम मालिक ने फर्क किया है, वो कहा करते थे कि आलिम जो होता है उसका 1 मरतबा धोना भी आम लोगों के 3 मरतबा धोने के बराबर होता है।
تو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اس کے بعد ثم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل بها لحيته. پھر چلو میں پانی لیتے اللہ کے رسول اور داڑھی کا خلال کرتے, داڑھی کے بالوں کا خلال کرتے. اور اگر بال نہ ہو تو کہتے ہیں خلال نہ ہو تو سنت سمجھ کے کر لینا چاہیے. وہ تو دھو لیا نا, پھر خلال تو رہ گیا نا. اکیلے بیٹھ کے میرے وہ پیارے سے بھائی, محترم, مکرم, معزز, محتشم, آج سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ خلال میرا کیسے ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے بھی جس کی داڑھی اگی نہیں ہوتی, وہ کیا, وہ مکلف ہی نہیں ہے. جس کی چھوٹی ہے ابھی آئی نہیں, وہ مکلف ہی نہیں ہے. اس نے تو جو کر سکتا ہے کیا ہے. جس نے اس نعمت کو زائل خود کیا ہے. ایک کام رہ گیا نا خلال کا. تو اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ پھر چیز ناقص ہوتی ہے کہ کامل ہوتی ہے؟ میں نہیں ویسے کہہ رہا, آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ناقص ہوتی ہے. اگر وضو ناقص وہ تو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا. ماشاءاللہ کہتے ہیں نہیں, ضرور سوچئے گا. میرے وہ پیارے بھائی جن کو اللہ کے رسول کے چہرہ یاد نہیں ہے, شاید میں ان کو یاد کروا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے اور آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے, اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو لٹکاؤ, ان کو وافر کرو, ان کو معاف کر دو. یہ بھی سوچئے گا کہ ہم نے مانا کہ نہیں مانا. خلال کے بعد کونیوں تک دایاں ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, اور اس کے بعد سر کا مسح کہاں سے شروع ہوگا؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. شروع سے لے کے آخر تک دونوں ہاتھ لے جائیں, گدی تک, پھر اس کو واپس جو ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئیں. ثم ادخل, پھر اللہ کے رسول دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے. اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو چیک کر لیں کہ کیسے مسح کرتے ہیں, ادھر کر کے دکھائیے. دیکھیے انگلیاں جہاں جہاں آپ گھمائیں گے اللہ نے اسی طرح راستہ بنایا ہوا ہے. اور نیچے سے انگوٹھا جو ہے اس کو کان کے اوپر سے لا کے الی صدغین, کن پٹی تک یہ مسح کرنا. وہ پانی جو آپ نے سر کے لیے لیا اسی پانی سے یہ آپ کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جاتا. الاذنان من الرأس, دونوں کان سر کا حصہ ہے. یہ نہ ہو کہ 2-4 مرتبہ اگر وضو کر کے پانی لے کے پانی جو ہے وہ کان میں ڈال بیٹھے اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے ہیں. شریعت نے اس وقت ہی کہہ دیا الاذنان من الرأس, کان سر کا حصہ. کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے نظر آتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد دایاں پاؤں اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں. پاؤں کو دھوتے وقت ایک بات کا اضافہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اچھی طریقے سے پاؤں کو ملا بھی کرتے, رگڑا بھی کرتے. وضو کرنے کے بعد جب آپ وضو سے فارغ ہوئے ہیں, خوبصورت وضو کرنے کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, جو وضو کرے اور بعد میں کہے کہ انگلی کا تذکرہ آیا, وہ آسمان کی طرف دیکھنے کی بات آئی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے کلمات کہنے والے کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. دوسرا عمل
اور تیسرا عمل ایک ہی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یلقى اللہ عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام الا دخل من ابواب الجنة شاء۔ جس شخص نے توحید کو خالص کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی توحید میں شرک کی آمیزش نہیں کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس میں کسی توحید میں اور ایمان میں آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن ان کے لیے رکھا ہے، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ۔ توحید کو خالص کرنے والا، لم یتند بدم حرام، اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، قاتل نہ ہو وہ انسان، بلکہ مومنوں میں امن کا پیغام دینے والا ہو، امن پسند انسان ہو، معاشرے کے امن کی کوشش کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انعام رکھا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں چلا جائے۔ اور یہاں میں گزارش کروں گا اس حدیث کی روشنی میں، زندگی میں شرک اور بدعت کے قریب نہ جانا۔ شرک کا تذکرہ قرآن و حدیث میں الگ بھی ہے اور بدعت کا تذکرہ الگ ہے، شرک کے قریب نہ جانا، اور دعا کیا کرے اللہ شرک کی ہوا سے بھی دور رکھے۔ کبھی زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیجیے، بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے کبھی نہ سوچنا میں فلاں کو مروا دوں یا مار دوں، یہ مومن کی تمنیات نہیں ہوتی۔ جس نے 8 دروازوں سے جنت میں جانا ہے وہ اس طرح کے کاموں کی کبھی پلاننگ بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں بناتا۔ وہ کیا کہتا ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ مسئلہ ہے، اس کو تو ہدایت دے دے یا تو ہی کافی ہو جا، میں تو ایسا کام نہیں کروں گا۔ ایک چوتھا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور 5واں عمل ایک ہی حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صاعد علی المنبر، کہتے ہیں لا اقسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ 2 مرتبہ آپ نے قسم اٹھائی اور منبر سے نیچے آ گئے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، منبر سے جب نیچے آئے تو آپ نے کیا فرمایا، ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکبائر، جو 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، دخل من ای ابواب الجنت شاء، اللہ اسے بھی کہیں گے جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جا۔ کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں حرمت کے الفاظ آ جائیں، جس کے بارے میں لعنت کے الفاظ آ جائیں، جس کی قباحت بیان ہو جائے، جس کے نتیجے میں جہنم کی وعید سنائی جائے، جس کے بارے میں شریعت نے یہ لفظ ہی بول دیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، خیانت کرنا بھی حرام ہے، اور علماء نے چغلی اور غیبت کو بھی حرام کہا ہے اور کبیرہ گناہ کہا ہے۔
جو 5 نمازوں کا پابند ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیسے کمال کے انسان تھے امام بخاری، جن کے بارے میں ابن منیر نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری یہ کہتے تھے انی لارجو اللہ ان القى اللہ، میں اللہ ذوالجلال سے ملاقات کروں گا، ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، اور میرے نامہ اعمال میں کسی ایک انسان کی بھی غیبت نہیں لکھی ہوگی۔ کیسے کمال کے لوگ تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے اور ایسے لوگوں کا قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک چھٹا اور 7واں سبب بھی ہے جس سے آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتے ہیں جنت چلے جائیں گے۔ نماز کے بعد دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینا اور حکمران کی اطاعت کرنا جو مسلمان حکمران ہے۔ من عبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز کو قائم کیا۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، اس نے مسلمان حکمران کی بات سنی اور اس کی پھر اطاعت بھی کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اللہ ذوالجلال جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اول نفاق المرء طعنه فی امامہ، آج فارغ لوگ شاید جنہوں نے دنیا کے سارے کام کر لیے ہیں وہ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ کے غیبتیں کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مومن کے نفاق کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے طعنہ فی امامی، جب وہ کسی مسلمان حکمران پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ نصیحت کرو، جو لوگ ان کے قریب ہیں ان تک بات پہنچاؤ۔ افراتفری تو اللہ کے رسول نے اس کی اجازت تو نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلومات اور تعلیمات دی ہیں ان کی پابندی میں برکت ہے اور اسی میں ہی اللہ ذوالجلال نے خیر رکھی ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات اور اصول و ضوابط ہم انشاءاللہ کسی دن بیان کریں۔ تو جو شخص شرک نہیں کرتا، نماز کا پابند ہے، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر حکمران مسلمان کی سمع و طاعت کرتا ہے، اللہ اسے بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل کرے۔ ایک 8واں شخص بھی ہے جس کو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے فرمائیں گے کہ جاؤ جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ، جو 5 چیزوں کا اقرار کر لے۔ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم علیہ السلام کی طرف کیا گیا۔ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، گواہی دے کہ جنت حق ہے۔ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور گواہی دے کہ جہنم بھی حق ہے، جنت مومنوں کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے۔ 5 چیزوں کی گواہی دینے والا، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل،
من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ایک نوع انسان بھی ہے اور نوع عمل بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے جنت لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ 8 أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ۔ جو شخص زندگی میں خوشی سے 2 چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کر دے، کوئی بھی 2 چیزیں، کسی چیز کا بھی جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے جنت جانے کی خوشخبری دیں گی اور اجازت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بیان کیا ہے اور فرمایا القتل 3، مقتول 3 طرح کے ہیں۔ مؤمن جاہد بنفسه ومالہ فی سبیل اللہ، ایک بندہ مومن جب وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، اذا لقی العدو قاتل حتی یقتل، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے خیمے میں ہوگا۔ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، اس کے اوپر صرف نبوت کا درجہ ہی رہ جائے۔ ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سیئا، اور ایک ایسا انسان جس نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کمی کوتاہی بھی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ فیہ ممصمصۃ تحت ذنوب محت ذنوبہ، یہ شخص ایسا ہے جس کے گناہوں میں سے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص جو اپنی جان اور مال کی قربانی اللہ کو پیش کرے گا، الا استقبلته حجبۃ الجنہ کلهم یدعوه الى ما عنده، 8 دروازوں کے دربان سب کے سب اسے کہیں گے ادھر سے آ جاؤ، دوسرا کہے گا ادھر سے آ جاؤ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت کی طرف چلے جاؤ۔ 11واں عمل بھی ہے جس سے انسان اس نعمت کا مستحق بنے گا۔ اذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، خامند کے مال کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی کہیں گے جاؤ جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12واں عمل بھی بیان کیا ہے جس سے انسان کو یہ نعمت نصیب ہوگی۔ ما من عبد يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس، جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے، ہوگا کیا؟ یہ 3 بچوں پہ صبر کرنے والا إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل، یہ تینوں جنت کے دروازے پہ اپنے باپ کو ملیں گے اور اس صبر کی وجہ سے
جنت کے جس دروازے سے چاہے گا یہ جنت جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے اللہ فرمائیں گے تم جنت جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے نہیں جانا۔ حتی یدخلا ابوانا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا انتم و ابواکم، جاؤ تم بھی جاؤ، والدین کو بھی لے جاؤ۔ ابھی اتنی بات ہوئی تو ایک عورت بول کے کہتی ہے وَاشْنَئِن، اللہ کے رسول کسی کے 3 فوت نہیں ہوتے بلوغت سے پہلے، تو کیا وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا؟ 2 ہوں تو پھر فرمایا وَاشْنَئِن۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ایک عورت نے سوال کیا اَوَ وَاحِد، اگر کسی کا ہوئی ایک اور وہ بھی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو؟ فرمایا اب واحد، جو اس پر بھی صبر کرے گا اللہ اس کو بھی جنت میں یہ مقام عطا کرے گا۔ ایک 13واں عمل بھی ہے جس کو کرنے سے انسان کو یہ انعام نصیب ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ انسان اگر صبر کر لے گا، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، جو زندگی کے مصائب دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، دین پہ کاربند ہونے کی وجہ سے، دین کی دعوت، دین کی تعلیم، دین کی تربیت اور دین کی سربلندی کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کس لیے کہ اپنے رب کو راضی کرے، پھر نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام بہت اچھا ہے۔ کیسا انجام ہے؟ ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں، جنات عدن، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ صرف وہ اکیلے نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے جو نیک والدین ہیں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویاں بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادیں بھی، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے فرشتے ان پہ داخل ہوں گے، آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے ان کو یہ کہتے نظر آئیں گے، سلام ہو تم لوگوں پر، تم نے صبر کیا اور یہ ہے اس کا انجام۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے شریف فرمایا تھا، ان من ورائکم زمان صبر، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صبر کرنا پڑے گا۔
بہت تکلیفیں ہوں گی. کیسی تکلیف؟ کالقابض علی الجمر، دین پہ ڈٹ جانے والا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. لیکن للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، جو ایسے دور میں دین پہ قائم رہے گا اللہ اسے 50 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. صحیح الجامع کی روایت ہے 2234. صحابی نے سوال کیا منا او منہم، اللہ کے رسول اس دور کے 50 یا ہم میں سے 50 کو شہید ہوں؟ تو آپ نے فرمایا منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ جان کا نذرانہ پیش کریں تو جتنا اجر ملے گا فتنے اور مصیبتوں کے دور میں دین پہ قائم ہونے والے کو اتنا اجر اللہ عطا کر دے. 14ویں چیز اس سے یہ انعام ملے گا، اور یہ کیا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ میں سے صرف ایک ہستی کو فرمایا، صرف ایک ہستی کو. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1897. یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، ویسے تو جو جنت چلا گیا اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے. فہل یدعى احد من تلک الابواب کلها، اللہ کے رسول کو ایسا خوش نصیب بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر ہاں، جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا نا وہ تم بھی ہوگے. اور آج کس قدر بدبختی ہے ان لوگوں کی جس ایک ہستی کو 1,44,000 صحابہ میں سے صرف ایک ہستی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم ہو، مجھے امید ہے کہ تم ہوگے جن کو 8 دروازوں سے جنت کی طرف بلایا جائے گا. آج اس کی صداقت پہ بھی لوگوں نے زبانیں کھولنا شروع کر دی. آج صدیق کی صداقت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تمہیں تو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوا. جہاں 10 مبشرہ 10 اکٹھے صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، سب سے پہلے زبان سے الفاظ نکلے تھے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے گا. اور کہا کرتے تھے لوگوں میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا. یہ وہ ہستی ہے، فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دو الا خوخت ابی بکر، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی آپ کی نیابت میں نمازیں پڑھایا کرتی. جب عورت نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد پوچھتی ہے اللہ کے رسول اگر کل کو بھی کوئی مسئلہ مجھے پیش آیا آپ نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، میں اگر نہ ملا تو ابو بکر کے پاس آ جانا. یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی ران پہ رکھ کے فرمایا آپ سو جائیے، چاند کو بھی دیکھتے اور اس چاند کو بھی دیکھتے، اور آخر کیا اٹھے
اے چاند تجھ میں تو داغ دھبے ہیں، اللہ نے یہ جو چاند بنایا ہے اس میں کوئی داغ دھبے نہیں۔ کس طرح اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ کبھی ابو بکر آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ پوچھا ابو بکر آپ کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، کیا وجہ ہے؟ جب ہجرت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آگے اس لیے جاتا ہوں کہ آگے سے کوئی آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے، اور پیچھے اس لیے کبھی آتا ہوں کہ پیچھے سے آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہر نماز میں ہم رفاقت طلب کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں سب سے پہلی ہستی انبیاء کے بعد ہے تو کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام تو ان پہ ہوا جن کو انبیاء کہتے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور صدیقین میں سب سے پہلا نام کن کا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید کہول اہل الجنہ، جو بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سرتاج ہوں گے، سردار ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، پوری کائنات کے سردار جنت میں جو ہوں گے بوڑھوں میں سے، وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اللہ ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ روایت آپ نے سنی ہے، ایک شخص نے آ کے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے دل میں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی۔ فإنی احب النبی وابا بکر وعثمان، ابا بکر وعمر وعثمان، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر اور عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فإن لم أعمل بأعمالهم، اگرچہ میرے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جس سے دنیا میں محبت ہوگی قیامت کو ساتھ اسی کا ہی نصیب ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ ذوالجلال سے دعا کیجیے اللہ ان ہستیوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ ویسے کیا خیال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ بازار لگا کرے گا۔ کبھی نا آپ اکیلے بیٹھ کے نا جنت کی کچھ حدیثیں صحیح بخاری سے پڑھ لیا، وہاں دوست نکلیں گے، آج بھی لوگ نکلتے ہیں نا، کیسا ہوگا کہ جمعے کے دن نکلیں، چلو آج ہم نا صحابہ کو سلام کرتے چلیں، اشرا و بشرا کو سلام کریں، ان کی خدمت میں حاضری دیں، کرتے کرتے آج اللہ کے رسول کے پاس بھی جا کے بیٹھنا ہے، انبیاء سے بھی ملاقات، کیسی مجلس ہوگی، وہ کیسی ساعتیں ہوں گی جہاں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو دنیا میں پابندیاں ہیں، وہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی امتی بات کر رہا ہوگا کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہوگا کہ یہ امتی آپ پہ بہت درود بھیجا کرتا تھا، یہ آپ کی سنتوں کو زندہ کرتا تھا، یہ ہے جو سچی محبت کرتا تھا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی، کیا کمال کی گھڑیاں ہوں گی، اور اس سے بڑی نعمت جب جنت کی ساری نعمتیں انسان کو مل جائیں گی،
اللہ سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کی قسم، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك الكريم، اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك الكريم، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك۔ اللہم انا نتوکل علیک، اللہم انا نتوکل علیک ونتوب الیک، اللہم تقبل توبتنا، اللہم اغسل حوبتنا وتول امرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔